السلام علیکم سب کو میری طرف سے. آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے مزیدار سا آلو گوشت. تو آج کے حالات یہ تھے کہ ہم گھر نہیں تھے، لیکن ہم نے کہا بھائی ویڈیو تو ضرور بنے گی، تو ہم کیوں نہ آپ لوگوں کو آج بنانا سکھائیں مزیدار سا آلو گوشت. جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے تقریباً 4 عدد پیاز، اور اگر چھوٹی ہوں تو 5 عدد پیاز. اس کے علاوہ ہمارے پاس تقریباً 1 گٹھی لہسن کی، 2 ٹیبل سپون جنجر پیسٹ، 5 ہری مرچیں، 3 سے 4 عدد ٹماٹر، 1.5 کلو کے قریب آلو اور 2 کلو مرغی کا گوشت. یہ سب انگریڈینٹس ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں. اور جی اب مسالوں کی طرف آتے ہیں. تو مسالوں میں ہمیں چاہیے تقریباً 1.5 چمچ لال مرچ، 1 چمچ زیرہ، 1 چمچ ہلدی، 1 چمچ سوکھا دھنیا پاؤڈر اور نمک حسب ذائقہ. ایک کڑھائی کے اندر آپ نے ایسا کرنا ہے جی 3 کپ پانی ڈال لینا ہے. میں نے یہاں 3 کپ ڈالا ہے، جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں ان کے اکارڈنگ. اس میں ڈالی ہے جی میں نے پیاز ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی جی ثابت لہسن کی پوری گٹھی، 1 سے 1.5 گٹھی ہے تقریباً. ڈال لیا اس میں پیاز، اپنی 4 عدد پیاز اور لہسن. تو اب آتی ہے جی اس میں بائی ڈالنے کی ٹماٹر ہم نے لیے ہیں جی 4 عدد، اور اس کو بڑے بڑے کر کے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے. ٹماٹر ڈالنے کے بعد میں اس میں تقریباً کاٹوں گی 3 سے 4 ہری مرچیں باریک چاپ کی ہوئی. مجھے مرچیں بہت پسند ہیں، لیکن یہ مرچوں والا پورشن بالکل حسب ذائقہ ہے. جس کو جتنی مرچیں پسند ہیں آپ اس حساب سے ڈال سکتے ہیں. اب ہم اس میں ڈالیں گے جی مسالے: لال مرچ، سوکھا دھنیا، نمک، زیرہ، ہلدی اور کچھ ثابت کالی مرچیں. تو سب کچھ ڈال لی ہے. اب آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا، صرف ڈھکنا رکھ دینا ہے تقریباً 15 منٹ کے لیے، تاکہ مسالے، پیاز، ٹماٹر تقریباً ایک ساتھ مل جائے اور مزیدار سا مسالہ تیار ہو جائے، جیسے کہ آپ کو اب نظر آ رہا ہے. ایسی کچھ شکل آ گئی ہے تقریباً 15 منٹ کے بعد. 10 سے 15 منٹ کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً 1.5 کپ کے قریب آئل. اگر آپ کو اس طرح اندازہ نہیں ہو رہا تو میں آپ کو بتا دوں 1.5 کپ کے قریب میں نے تیل ڈالا ہے اس میں، کوکنگ آئل. اس کے بعد اچھی طرح سے اپنے مسالے کو بھون لیں. اب اس میں ٹائم آتا ہے جی مرغی ڈالنے کا. میں نے اس میں ڈالی ہے جی مرغی تقریباً 2 کلو، اور اچھی طریقے سے اپنی مرغی کو مسالوں کے ساتھ مکس کر لیں اور تھوڑا سا فرائی کر لیں. ایک خوبصورت سی لال سی شکل آپ کو اس ٹائم نظر آئے گی اپنی ہانڈی کے اندر، جس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے. میں اچھی طرح سے اس کو ہلا رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے مسالہ اور گوشت آپس میں مل جائیں. تو تقریباً ہم نے 10 منٹ اس کو ڈھک کے رکھا ہے، اور کچھ ایسی شکل آ رہی ہے جی مسالے کی میرے، جو پیاز اور ٹماٹر اپنا پانی چھوڑ چکے ہیں، اور 10 منٹ کے بعد ہانڈی کی شکل کچھ ایسی ہے. اب اس میں ٹائم آتا ہے جی ڈالنے کا آلو کو درمیان سے کاٹ لیا ہم نے، نہ زیادہ چھوٹے نہ زیادہ بڑے، اس طرح ہی خوبصورت لگتے ہیں آلو گوشت کے اندر. اور 5 سے 6 منٹ ان کو بھوننے کے بعد، آلوؤں کو بھوننے کے بعد اچھی طریقے سے گوشت کے ساتھ، اب میں اس میں ڈالوں گی جی تقریباً 1 جگ پانی. 4 سے 5 گلاس پانی میں نے لیا ہے، کیونکہ اس میں سب کچھ آپ کا شوربہ ہے. آلو گوشت میں سب سے جو لذیذ چیز ہوتی ہے میرے لیے تو اس کا شوربہ ہے. تو جی ہم نے اس میں ڈالی تقریباً 1 جگ کے قریب پانی. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا شوربہ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ اس حساب سے اس میں پانی ڈال لیں. اور اس کو اچھی طریقے سے 15 منٹ کے لیے پکا لیں. 15 منٹ پکانے کے بعد، اور جب شوربہ ابل رہا ہے، میں نے اس میں ڈال دی ہیں جی ہری مرچیں ثابت اور کچھ ہرا دھنیا. اور مزید 5 سے 6 منٹ پکانے کے بعد میرے آلو گوشت کی کچھ ایسی شکل ہے. اب میں نے اس میں ڈال دیا جی تازہ پسا ہوا گرم مسالہ، اور بہت ہی مزے کی خوشبو دے رہا ہے. گرم مسالہ مجھے تو لگتا ہے ہانڈی میں 4 چاند لگا دیتا ہے. مزیدار سا آلو گوشت تیار ہے. اس کو اب ہم سرو کریں گے. ایک باؤل کے اندر ڈال لیں اور اپنی فیملی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھائیں. اور اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیں جی. آپ کے رائٹ سائڈ پہ سبسکرائب کا بٹن، لائک کریں اور اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ اس ریسیپی کو شیئر کریں. اور مزید ایسی مزیدار ریسیپیز کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا. ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد. آج کے لیے ہم سب کی طرف سے اللہ حافظ.